اگر آپ جادو اور جنات کے علاج کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے پوچھا جی کہ برداشت نہ کر سکیں جنات ایسی پڑھائی بتائیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک دم سے اس پر پڑھائی شروع کریں گے نا وہ چھیڑے گا، چھیڑنا نہیں ہے آمین اس کو، ٹھیک ہے؟ چھیڑنا ٹھیک نہیں ہے، آپ تو چھیڑ کے سائڈ بھی ہو جائیں گے، مریض بیچارہ وقت میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا اس کو طریقے سے علاج کریں، بالکل جو ہے نا آپ اس کو اذکار دیں صبح شام کے، نمازوں کی پابندی، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں جی، منکرات سے بچاؤ، اللہ کے احکام کی بجا آوری، اسلام پر عمل، ٹھیک ہے، اچھے جو ہے ماحول اس کو مہیا کرنے کی تلقین کریں، ٹھیک ہے، حقوق اللہ حقوق العباد اس پر عمل کرنے کی ان کو جو ہے تلقین کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر پڑھائی بھی کریں، پڑھائی والا پانی، آئل اور یہ چیزیں دھونی وغیرہ ہے وہ بھی دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری بھی دعا ہے، اور قرآن اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو شفا ہے مومنین کے لیے قرآن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس کو جلدی شفا ہو جائے گی۔ اس میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ علاج جلد بازی میں جو پڑے نا اس میں پھر نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات، جلد بازی کی، ادھر سے تھوڑا کچھ ٹائم علاج کرایا، نہ آرام آیا دوسری جگہ بھاگ گئے، ادھر سے علاج تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے جی، تیسری جگہ بھاگے۔ بعض اوقات نا جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو شیاطین جنات بھی بہت چلاک ہیں، یہ ابلیس شیطان ہے نا، یہ اس کی ذریت ہے، شیاطین جنات جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے ہر دور دیکھا ہے، جب سے انسان آدم علیہ السلام آئے ہیں تب سے شیطان آیا ہے، اس نے ہر نبی کا دور دیکھا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور جا رہا ہے نا، اس کی بہت لمبی عمر ہے۔ اس نے شرارتوں اور حرام زدگی کے اندر نا پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ ہے، مثال کے طور پر کسی قرآن و حدیث کے طریقے سے علاج والے کی طرف آپ جائیں گے نا، یا موبائل آپ کے اس میں پرابلم شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ لگائیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی کسی لیپ ٹاپ پہ یا خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کسی پہ آن کریں نا اگر یہ پڑھائی قرآن سورہ بقرہ، تو بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھی، اس کو پڑھ کے مکمل سورہ اپنا آیت الکرسی، اعوذ باللہ بسم اللہ آیت الکرسی آخری 3 کل پڑھ کے اس کو دم کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کو آن کریں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اس طرح ڈائریکٹ سورہ بقرہ چلا دی ٹیپ پہ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات خود پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، خود پڑھنے کے دوران بھی بعض مریضوں کے منہ پکنا شروع ہو جاتے ہیں، مریضوں کے منہ کے اندر چھالے شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیچھے ہٹنے کی پوری ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے ایک یعنی کوشش شیاطین کی، کیونکہ شیطان کیا ہے، الشیطان یجری فی جسد الآدم کما یجری الدم، شیطان ابن آدم میں اس کے خون میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے غالباً۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل الرٹ ہو کر، شیطان بہت زیادہ اس کے اندر مکر و فریب پایا جاتا ہے۔ بعض مریضوں کے جو واقعات سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک میں بتانا چاہوں گا کہ شیطان یہ نہیں چاہتا آپ قرآن و حدیث کی طرف جائیں، اس طریقے علاج کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ آپ جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے آپ کو معاملات میں۔ شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ یہ سمجھے کہ اوہو علاج تو الٹا ہو گیا، لہذا چھوڑ دو یہاں سے علاج، ٹھیک ہے جی۔ بیچ میں جو یہاں سے ہٹ جائے نا پھر ڈبل اٹیک کرتا ہے بعد میں، ڈٹنا ہے ہم نے، جیت ہماری ہی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث سے علاج ہے نا، تویز گنڈوں کا تو نہیں ہے، تو قرآن حدیث کے علاج کے لیے اللہ کا وعدہ ہے حق علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم پر فرض ہے ایمان والوں کی مدد کرنا ہے جی۔ تو قرآن و حدیث کی جو اور شیطان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان ضعیف ہے، شیطان کی چال کمزور ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنا مرضی آپ کو تنگ کرے، علاج شروع کرنے کے بعد آپ زیادہ ہو جائیں، چھوڑیں نا بیچ میں سے علاج۔ یہ میری ان تمام
لوگوں سے بھی درخواست ہے، ان کو مشورہ ہے کہ آپ بیچ میں سے نہ چھوڑیں قبیلہ، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، شیطان شرک کفر والی جگہ پر لے کے جاتا ہے تو فوراً بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی چال ہوتی ہے کہ اس کا یقین یہ مرے ہوئے بابے پہ آ جائے کہ فلاں زیارت پہ جا کے میں نے سجدہ کیا تو ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ غیر اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہوں، شرکیہ تعویذ پہنا 786 والا ہے جی، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے کلمات جس میں لکھے ہوئے ہیں، تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اس کی چالیں ہیں، دنیا اور آخرت میں بھئی تباہ ہو کر یہ میرے ساتھ ہی جہنم میں جائے۔ شیطان ابلیس اور اس کی اولاد یہی چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ نا فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے دم سے، قول پر ہی دم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاکہ اس کا یہ کوشش ہوتی ہے، یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ نا یہ سمجھ کے پڑھائیاں بالکل چھوڑ دیں کہ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پہلے سے ڈبل تیاری کے ساتھ اگلے اٹیک کرتے ہیں پھر شیطان۔ پڑھائیاں بالکل نہ چھوڑیں، جتنی پڑھائیاں آپ کو دی گئی ہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے، جو بھی ہیں آپ کے پاس، وہ پڑھائیاں چھوڑ کر ہی مسلمان مسئلے مسائلوں میں پھنسے ہیں۔ علاج آپ کا اگر مکمل بھی ہو جائے نا، پھر بھی آپ نے پڑھائیاں نہیں چھوڑنی، بالکل نہیں چھوڑنی پڑھائیاں، مرتے دم تک نہیں چھوڑنی۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، ٹوٹل 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ساری پڑھائیاں اگر 24 گھنٹے کی اکٹھی کریں تو، کچھ منٹ کی پڑھائیاں ہیں، پڑھ کے پھونکے، پانی پہ بھی دم کر کے پئیں، پڑھ کے پھونکے بچوں پہ، اپنے آپ پہ، انشاءاللہ نہ کوئی میڈیکلی پرابلم آئے گی، ٹھیک ہے۔ اکثر میڈیکلی پرابلمز جناتی پرابلمز ہیں جو ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہیں، کینسر، ایڈز اور یہ چیزیں اس میں سرفہرست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو روحانی، جسمانی، نفسیاتی ہر چیز آپ سے دور رہے گی، کیونکہ یہ کسی مولوی پیر مفتی کا نہیں ہے یہ نسخہ، بلکہ اللہ اور رسول کا نسخہ ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کے اندر سے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔